اور سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، 7 سال کی عمر مبارکہ ہے، امام حسین اپنے پیروں کو لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، بچپنے کا عالم ہے، امام حسین مسجد نبوی میں آتے ہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے، آپ گر جاتے ہیں، سید الانبیاء منبر پر سے اتر کر اپنے حسین کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور منبر پر بٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ یہ میرا شہزادہ حسین ہے، تو ان سے محبت کیا کرو، اور جو چاہتا ہے کہ مجھے راضی کر لے وہ پہلے حسین کو راضی کرے۔ اور نبی مصطفیٰ نے، دو جہاں کے تاجدار نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور فرمایا مولا یہ میرا بیٹا حسین ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت کر۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو قربان جائیں ہماری تقدیروں کے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کا غلام بنایا کہ جس کے در کا بھکاری بڑے سے بڑا شاہزادہ نظر آتا ہے۔ یہ مقدس ذات سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ 1400 برس گزر گئے، تاریخ اسلام کو ہزاروں شہادتیں ہوئی، لیکن کسی شہادت کا چرچا اتنا نہیں ہوتا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کئی شہادتیں ہوئی، بدر میں بھی شہید ہوئے، احد میں بھی شہید ہوئے، خندق میں بھی شہید ہوئے، حنین میں بھی شہید ہوئے، خیبر میں بھی شہید ہوئے، سب کا ذکر کرو۔ ہم نے کہا کہ سب تو شہید ہوئے، سب نے چاہا تھا کہ وہ شہادت پا جائے۔ بڑے بڑے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم شہادت کی موت مرنا چاہتے ہیں، لیکن سب نے کہا کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، لیکن ذات حسین کی شہادت کے قربان جائے۔ حسین نے نہیں کہا کہ میں شہید ہوگا، بلکہ حسین کے نانا نے کہا کہ حسین میرے خاطر تم کو شہید ہونا پڑے گا۔ یہ سب کے منہ سے نکلی ہوئی شہادت تھی، یہ سید الانبیاء کے منہ سے نکلی ہوئی شہادت تھی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت کو جس کی چوکھٹ سے خروج ملا، شاعر کیا خوب عرض کرتا ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، خلافت ان کے گھر کی ہے، اور شہادت ان کے گھر کی ہے، اور یوں کہو بلکہ ساری کائنات کی خلقت ان کے گھر کی ہے، اور جنت خود ان کے گھر کی ہے، کیونکہ وہ جہاں پر چلا کرتے تھے اسی کو تو جنت کہا کرتے ہیں۔ اور کہا کہ ہم جیسے خطا کاروں کو بروز حشر بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ تو قربان جائیے نبی کے گھر کے کہ جس نے ہم جیسے خطا کاروں کی بخشش کے خاطر اپنے معصوم بچوں کو تک قربان کر کر دکھا دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حسین آپ کے گھر کو تو لٹا سکتا ہے، خود کی جان کو تو قربان سکتا ہے، لیکن آپ کے دین پر آنچ آئے یہ حسین کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ شہادت حسین حق و باطل میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ انسیڈنٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ خلافت کے لیے جنگ ہوئی تھی۔ آپ بتائیں کہ جس کے غلام ٹھوکر مار کے مردوں کو جلاتے ہیں اسے کون سی خلافت کی ضرورت تھی؟ اور جس کے نانا اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ سکتے ہیں، جس کے نانا انگلی کا اشارہ کر دے تو سورج کو پلٹا سکتے ہیں، انہیں کس طاقت کی ضرورت تھی؟ اور جن کے والد محترم تلوار جب چلاتے ہیں تو درے خیبر کو 2 انگلیوں میں اکھاڑ کر پھینکتے ہیں، اب انہیں کس طاقت کی ضرورت تھی؟ اور جن کی والدہ ماجدہ پر سرکار فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ بنت منی، فاطمہ تم میرا ٹکڑا ہو، اب انہیں کس خلافت کی ضرورت؟ بلکہ ان کا ارشاد شریعت تھا، ان کا مسکرانا تصوف کہلاتا تھا، اور ان کا چلنا
تعریف پائی جاتی ہے۔ کہیں پر فرمایا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اب صبر کرنے والے کون؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کو جدا کر دیا گیا۔ یہ مشیت الہی تھی، یہ حکمت الہی تھی کہ آپ کے لفظ جگر کو، آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کر کر یوسف کی فرقت میں رلایا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے جو آپ کو دیکھتا تھا خود کی پہچان کو بھول جاتا تھا، خود کی پہچان کو کھو بیٹھتا تھا۔ اور یوسف کو حضرت یعقوب سے جب دور کیا گیا تو 100 سال آپ حضرت یوسف کی یاد میں روتے رہے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو قرآن اس واقعے کو کوٹ کر فرماتا ہے کہ حضرت یوسف کا واقعہ عجیب واقعات میں سے ایک جگہ قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت ذبی اللہ زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے پانی کے لیے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا سے مروہ سے صفا دوڑ رہی تھی تو حضرت اسماعیل کے قدم جس زمین پر لگے وہاں سے چشمے اگل پڑے۔ یہ قرآن فرما کر کہتا ہے کہ یہ عظیم شخصیت۔ اب آگے بڑھے، قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے قدموں کے نشان کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کی یاد میں کعبہ بنایا۔